أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا فهو خير وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں جہاں پر اس وقت یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر ہے، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے ہم سب کے جانب سے عالم اسلام کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت کا یہ بھی پایاں شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اس رحمتوں برکتوں والے مہینے سے سرفراز فرمایا ہے. یہ خوبصورت گھڑیاں، یہ لمحات اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا کی ہیں، اور کوہ نور ٹی وی نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سحر کے ان بابرکت لمحات میں احترام رمضان یہ خوبصورت نشریات کا اہتمام کیا گیا ہے، جہاں پر علم کی روشنی کو پھیلایا جاتا ہے. اپنے علماء کے ساتھ جو گفتگو کی جاتی ہے وہ رہنمائی کی صورت میں تمام دیکھنے والوں تک اور سننے والوں تک پہنچتی ہے. رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں اور جو جہنم کے دروازے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. شیاطین کو جکڑا جا چکا ہے، اور یہ کرم اور فضل کی بارشیں برساتا ہوا خوبصورت مہینہ ہمارے درمیان آ گیا ہے. رحمت کا یہ عشرہ ہے، اور 3 عشروں میں اس ماہ مبارک کو تقسیم کیا گیا ہے. عشرہ رحمت ہے، عشرہ مغفرت ہے، اور پھر عشرہ نجات جسے ہم جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی کہتے ہیں. جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اس رب کائنات کا وہ کم ہے کہ مالک کائنات نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ خوبصورت ماہ مبارک عطا کیا ہے. بہت سے ایسے دوست احباب، بہت سے ایسے جاننے والے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ اس سال ہم میں
نہیں ہیں ان سب کے لیے ہم ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کوہ نور ٹی وی کے تمام مالکان، بالخصوص عزت مآب جناب محمود اکرم انصاری صاحب کو، جنید انصاری صاحب کو۔ آپ کی شفقتوں سے، آپ کی محبتوں سے کوئی بھی ایونٹ ہو، آپ سب لوگ جانتے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، وہ ماہ محرم کے مقدس ایام ہوں یا پھر شب معراج کی رات ہو، 15 شعبان کی رات ہو، ماہ ربیع الاول ہو، یا پھر نئے سال کا آغاز کرنے والی جو رات جسے ہم نیو ایئر نائٹ کہتے ہیں، کوئی بھی ایسا دن ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے یہاں پر خوبصورت بزم کو سجایا جاتا ہے۔ میں اپنے تمام مالکان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، آپ کی محبتوں سے، آپ کی شفقتوں سے آج ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی نے سحر و افطار کی ان مبارک گھڑیوں میں خوبصورت نشریات کا اہتمام کیا ہے، اور اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے کہ پروردگار عالم ہماری اس کاوش کو، اس جو بالکل محبت اور عقیدت کے پیرائے میں رہتے ہوئے پیش کی جاتی ہے، مالک کائنات اسے اپنی عظیم اور اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور بالخصوص میں اپنے ان تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے بھی دعا گو ہوں جو احباب ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ کوہ نور ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ آپ مختلف انداز میں اشتہارات دیکھتے ہیں، اس میں ختیجہ ویلفیئر کے نام سے ایک اشتہار ہے جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے، جو کہ لخت جگر محمود انصاری صاحب کی صاحبزادی اور ان کے نام سے وہ منسوب ہے۔ ان کی بخشش و مغفرت کے لیے ہم دعا گو ہیں، پروردگار عالم ہماری اس بہن کی، اس بیٹی کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور آپ کے تمام آباء و اجداد، تمام عالم اسلام میں دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، ہمارے سیٹ پر جتنے بھی دوست احباب موجود ہیں، ارد گرد میں جاننے والوں میں سے، دوست احباب میں سے، عزیز و اقربا میں سے، جن جن کے اس دنیا فانی سے چلے گئے، پروردگار عالم ان تمام کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ یہ خوبصورت دن، یہ خوبصورت گھڑیاں، یہ لمحات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں، اور رحمت کا یہ عشرہ ہے۔ یکم رمضان کی آج سحر پاکستان میں منائی جا رہی ہے، اپنے اپنے انداز میں، سب اپنے گھروں میں، اپنے آفیسز میں، اپنے یقیناً یہ پلیٹ فارمز پر اہتمام کیا جا رہا ہے، اور ہر بندے کی یہ جستجو ہے، ہر بندے کی یہ کوشش ہے کہ اپنے رب کو منا لیا جائے۔ کس انداز میں منایا جاتا ہے وہ ایک طریقہ کار انشاءاللہ آپ کو کوہ نور ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے ملے گا۔ علماء ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، جو ہوں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت کے بابرکت کلام پاک سے۔ ہماری آج کی اس نشریات کا باقاعدہ آغاز الحمدللہ حسب روایت انتہائی خوبصورت انداز میں عالم اسلام کے ممتاز و محترم قاری قرآن اللہ رب العزت نے آپ کو خوبصورت آواز، خوبصورت لحن عطا کیا ہے۔ قاری محمد حسن رضا سیالوی صاحب نے یکم رمضان کی سحر کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کیا ہے۔ آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے، اور یقیناً انشاءاللہ گاہے بگاہے ہم آپ کو یاد کرتے رہیں گے اور آپ ہماری دعوت کو قبول کریں گے۔ بہت شکریہ قاری صاحب قبلہ آپ کا بھی۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پینل کا حصہ ہیں مستقل الحمدللہ، اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا دلی طور پر ایک ایسا لگاؤ ہوتا ہے، ایک ایسی محبت ہوتی ہے، اور انہی شخصیات میں سے ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن سے ہمارا ایک بہت دلی طور پر ایک محبت ہے، ایک ایسا لگاؤ ہے۔ عرصہ دراز سے آپ کوہ نور ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ، کوہ نور کی اسکرین پہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو سن رہے ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ آج یکم رمضان کی سحر میں ایک مرتبہ پھر آپ ہمارے ساتھ حاضر ہیں، آپ سے گفتگو رہے گی انشاءاللہ، تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ قبلہ سہروردی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ کیسے ہیں آپ کو مبارکباد۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور یقیناً جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہ آپ کے اس مسکراتے چہرے کو بہت مس کرتے ہیں، چونکہ پچھلے سال آپ کچھ علیل رہے اور آپ نہیں آ سکے، رمضان کے نشریات کا حصہ نہیں بنے۔ اس سال اللہ رب العزت نے یہ خاص کرم نوازی کی، اور ہم اس دعا کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ پروردگار عالم آپ کو صحت و عافیت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ علم دین کی یہ روشنی کو پھیلانے کے لیے آپ مزید کوشاں رہتے ہیں، مالک کائنات آپ کو اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول
مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پڑھی جاتی ہے تو سما ایک الگ سا محسوس ہوتا ہے، اور یقیناً کوہ نور ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے جتنے بھی مہمان آقا کریم علیہ السلام کے ثنا خوان جو ہماری نشریات کا حصہ ہوتے ہیں، وہ بالکل اپنے دل سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر عنایات حاصل کرتے ہوئے محبوب کی بارگاہ میں مدح سرائی کرتے ہیں، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو یقیناً ایک سماع کیفیت جو ہے وہ محسوس کرنے کا موقع ہم سب کو میسر آتا ہے۔ ممتاز و محترم ثنا خوان مصطفیٰ بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں۔ سہیب رضا قادری ہمارے ساتھ آج یکم رمضان کے مہمان ہیں، سحر کی نشریات میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور رمضان کی آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں بہت بہت۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین محترم نوجوان ممتاز و محترم ثنا خوان ہیں، اور ماشاءاللہ آپ ان کو کوہ نور ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، یہ بھی مستقل ہمارے پینل کا حصہ رہتے ہیں، اور کبھی کبھی بیچ میں یہ چھٹی بھی کر لیتے ہیں، چونکہ یقیناً مصروفیات کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں اور ہیں جو آپ کو بھی دیکھنا ہوتی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ میرا بھائی پڑھتا ہے، اور یہ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پڑھتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے وہ فیض ہم سب کو جو میسر آتا ہے۔ اور بالخصوص میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے والد گرامی پروردگار انہیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، ان کے مکمل ایک گھر کا ماحول ایسا ہے، ایک ایسا خوبصورت دینی ماحول ہے جو آپ کے والد گرامی نے اپنے بچوں کو میسر کیا ہے، اور اسی میں پروان چڑھتے ہوئے حافظ محمد عظیم رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید ویلکم کرتے ہیں، رمضان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات یہ خوبصورت لمحات، یہ گھڑیاں، یہ ماہ مبارک جو مالک کائنات نے ہمیں عطا کیے ہیں، یقیناً بہت جلدی سے یہ وقت تیزی سے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور کس طرح پورا سال گزر جاتا ہے یہ بالکل بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے۔ آج یکم رمضان کی سحر ہے، ہم انشاءاللہ استقبال رمضان پر گفتگو کریں گے، فضائل رمضان پر بات کی جائے گی، معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے رمضان کا آغاز کس طرح کیا جاتا ہے، سرکار دو عالم کی تعلیمات سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، کیا ہمیں ملتا ہے، اس پر انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کے دور میں جو رمضان کو جس طرح منایا جاتا ہے، جس طرح ہم لوگ زندگی میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں اور ہم ہر چیز میں ڈیجیٹل ہو گئے ہیں، اسی طرح ہم نے ان مقدس ایام کو بھی ڈیجیٹل طریقے سے منانا شروع کر دیا ہے۔ تو کیا آیا ہم اس کو ڈیجیٹل منا سکتے ہیں، یا پھر ہمیں روحانیت کے حصار میں رہتے ہوئے اس ماہ مبارک کو ویلکم بھی کرنا ہے، اس کے فیض و برکات کو حاصل بھی کرنا ہے؟ یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ۔ حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ گفتگو کا آغاز فرمائیے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کا حامی و ناصر رہے گا انشاءاللہ۔ آج کی سحر کی بابرکت لمحات میں قبلہ سہروردی صاحب گفتگو کا آغاز فرمائیں گے۔ بسم اللہ جی۔ بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں آج کے اس ابتدائیہ پروگرام کا آغاز کیا، الحمدللہ، اور شکر الحمدللہ کہ ہم اپنے زندگی کے مراحل میں ایک دفعہ پھر اس پروگرام میں جمع ہیں، اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ جس طرح آپ نے خوبصورت گفتگو کی ہے، دیکھیں رمضان المبارک جب آتا ہے اور آپ نے اس کے سوال میں یہ کہا کہ استقبال رمضان بھی ہے، رحمت رمضان بھی ہے، بے شک اس کے فیض و برکات بھی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر سال ہم ایک محبت کے ساتھ، ہمارا ایک انداز ہوتا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا جو ہے وہ مسلمان محبت کے ساتھ رمضان المبارک کو مناتا ہے۔ بے شک، اللہم صلی اللہ۔ اور دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی روشنی میں قبلہ کاری صاحب نے جس آیت سے تلاوت فرمائی ہے جی کہ اسلام کے جتنے رکن ہیں، ہر رکن میں حکم ہے اللہ کا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، باقی حج ہے، لیکن
روزہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے کہ جس میں حکم کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں ترغیب علماء کرام فرماتے ہیں کہ ترغیب دی گئی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ پر روزہ فرض ہے، مسلمانوں پر فرض ہے، بلکہ ترغیب دی ہے اللہ نے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ تو یہ رکن اسلام کا ایسا رکن ہے کہ جس میں ترغیب بھی دی گئی ہے۔ رہا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر سال اپنے اس خطبہ کو ریوائز کرتے تھے، ماشاءاللہ، یعنی شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہوتا تھا، صحابہ کرام کی جماعت ہوتی تھی اور آپ استقبال رمضان پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور یہ بڑی ایک طویل حدیث ہے جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیں کہ رمضان المبارک ہر سال ہے، استقبال رمضان بھی ہے، اور اس کو ریوائز کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح اللہ رب العالمین نے ترغیب فرمائی، حضور بھی ترغیب فرماتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے اس کے فضائل، اس کے فیوز و برکات، رمضان مبارک کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اور پھر تیاری کرواتے تھے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان حضور نے اس کو اپنے ساتھ منسوب فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس رمضان مبارک کو حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی اس میں جتنا بھی آپ قرب حاصل کر لیں، جتنا بھی آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر لیں، سبحان اللہ، آپ صرف ایک روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے، ٹھیک، اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی عمل ہے وہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ یعنی اگر آپ سنت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، اگر آپ کہیں کہ معمولات زندگی، معمولات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو یہ میرے نبی کا ایک معمول تھا، استقبال رمضان پر خطبہ دینا اور فرمانا لوگوں کہ جو آنے والا ایک مہمان مہینہ ہے، آپ نے اس کا احترام کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، آپ نے اس کی تعظیم اور توقیر کیسے کرنی ہے، آپ نے کس انداز میں اس مہمان کی خدمت کرنی ہے۔ واہ، اب دیکھیں نا، ہے وہ مہمان، لیکن ایک مہمان ہوتا ہے لینے والا، لینے والا، ایک مہمان ہوتا ہے دینے والا۔ واہ واہ، یہ ایسا مہمان ہے کہ آپ اس کی جس انداز میں، جتنی محبت میں زیادہ اس کا احترام کریں گے، یہ اتنا زیادہ آپ کو دے گا۔ لوگوں کو ویسے بھی دینے والے مہمان ہی اچھے لگتے ہیں، کوئی ایسے یہ اس سے زیادہ کئی گنا، یعنی اب دیکھیں نا کہ یہ مہمان کیسے آپ کو دیتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، رمضان ہے، روزہ، لیکن حضور نے 3 اشروں میں اس کو تقسیم فرمایا کہ پہلا رحمت کا ہے، دوسرا بخشش کا ہے، مغفرت کا ہے، تیسرا نجات کا ہے۔ ٹھیک، تو اس کو تقسیم فرما دیا، ٹھیک، اور فرمایا کہ ہر ایک اشرے میں آپ نے اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرنا ہے۔ ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو اب جاری و ساری ہے اور سحر کے یہ بابرکت لمحات ہیں۔ ابھی یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس لوٹیں گے، محبتوں کے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ آپ لوگ کوہ نور ٹی وی پر سحر کی خصوصی نشریات احترام رمضان دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ یکم رمضان کی سحر ہے اور انتہائی خوبصورت ماحول ہے آج کے دن میں، ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خوبصورت لمحات، یہ گھڑیاں عطا کی ہیں۔ سحر و افطار کی اس خوبصورت نشریات کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، امشا کلوتھنگ برانڈ کی طرف سے یہ خوبصورت تعاون ہے۔ سحر و افطار کی نشریات جو آپ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں، صہیب رضا قادری صاحب ہیں، حافظ محمد عظیم رضا قادری ہیں۔ ابھی بریک
بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے نوجوان ممتاز و محترم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد عاقب امتیاز نقشبندی نے. ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، ویلکم بھی کرتے ہیں، رمضان کی مبارکباد آپ کو بھی پیش کرتے ہیں. اور خوبصورت حمد آپ نے اس کا انتخاب کر رکھا ہے. ہم چاہیں گے کہ چند اشعار آپ پیش کیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. سحر کے ان بابرکت لمحات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی التجائیں اور اپنی خواہشات، اپنے سوالات ہم سب مل کر انشاءاللہ پیش کریں گے. بسم اللہ. جدوں غماں دا پانبر مچیا رب سچیا جدوں غماں دا رب سچیا تیرا نام لے کے میں بچیا رب سچیا تیرا نام لے کے بچیا رب سچیا کیتا تیرا ذکر تیک سرور جیا کیتا تیرا ذکر تیک سرور جیا میرے لوں دے وچ رچیا رب سچیا میرے لوں دے وچ رچیا رب سچیا. اور دعا ہے جتنے احباب دیکھ رہے ہیں اور جتنے یہاں موجود ہیں اللہ کریم سب کو مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے. شیر بھائی بڑا خوبصورت شیر. تیرے نبی دا پاک دوارا ویکھن بعد تیرے نبی پاک دوارا ویکھن بعد کوئی شہر نہ دل نوں جچیا رب سچیا کوئی شہر نہ دل نوں جچیا رب سچیا
मैनू झूठे ते कूड़े माफ करी, मालिका सच्चा मौला सच्चा रब सच्चा मालिका सच्चा मौला सच्चा रब सच्चा। गैर दे अगे झुकण दा तेरे नाज़िश नूं मौला 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 गैर दे आगे झुकण दा तेरे नाज़िश नूं सारी उम्र ना लुकमा पचया रब सच्चा सारी उम्र ना लुकमा पचया रब सच्चा। तेरा नाम ले के मैं बचया रब सच्चा। जदों हमादा मचया रब सच्चा तेरा नाम ले के मैं बचया रब सच्चा रब सच्चा रब सच्चा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इंतहाई ख़ूबसूरत अंदाज़ में बारगाह रबूबियत में हदिया कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे मोहम्मद आकिब इम्तियाज़ नक्शबंदी। और ये जो ज़ुबान, जिस तरह उर्दू ज़ुबान में जब बात की जाती है या पंजाबी ज़ुबान में बात की जाती है, तो पंजाबी चूँकि ज़ुबान जब हमारे यहाँ इस्तेमाल की जाती है, जो हमारी अपनी ज़ुबान है, वो उसका एक जो एक अंदाज़ होता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में भी अगर बंदा कोई सवाल करता है या फिर अल्लाह के हबीब की बारगाह में सवाल करता है, तो पंजाबी के जो अल्फाज हैं उसकी जो चाशनी है, उसका जो लुत्फ़ है, वो एक अलग आपको महसूस होता है। और जब इंसान रब की बारगाह में कुछ मांगता है, कुछ सवाल करता है, कुछ इल्तिजा करता है, तो वो ऐसा महसूस होता है कि आपका जो रब्त है वो अपने रब के साथ बहुत मज़बूत यानी कायम है। वो एक अल्फाज की अदायगी ऐसी होती है। तो ख़ूबसूरत अंदाज़ में आपने इल्तिजाएँ, ख्वाहिशात, सवालात रब की बारगाह में पेश किए हैं और मदीना मुनव्वरा का भी ज़िक्र हुआ। वैसे तो जो आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम हैं, जिनके दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा और जावेद है, उनके दिल की ख्वाहिश कोई दिन नहीं होता है, कोई रात नहीं होती है। उनके दिल की यही ख्वाहिश होती है कि कब कोई ऐसा दिन हो जब वहाँ से बुलावा आ जाए और हमारी हाज़िरी हो जाए। और रमज़ान के हवाले से अगर बात की जाए तो रमज़ान और मदीना, यानी रमज़ान और मदीना एक ऐसी अटैचमेंट है कि जो मदीना मुनव्वरा में रमज़ान के दिन गुजार के आते हैं, वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या कैफ़ियत वहाँ पर महसूस होती हैं। तो हम नशरियात जब कर रहे होते हैं प्रोग्राम में, तो बहुत से मेहमान हमारे सना खान यहाँ पर आते हैं
جو مدینہ پاک کسی کو کل جانا ہے، کسی کو 2 دن بعد جانا ہے، کسی کو پہلے عشرے کے آخر میں جانا ہے، کسی کو دوسرے عشرے میں جانا ہے، کسی کو تیسرے عشرے میں جانا ہے، تو یہ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے خاص کرم نوازی ہوتی ہے۔ تو کافی سالوں سے حاضری آپ کی بھی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن یہ میرے مالک نے مہربانی کی، ہمارے محترم قبلہ سہروردی صاحب پر بھی ماشاءاللہ۔ تو میں یکم رمضان میں ہی آپ کو مبارکباد بھی پیش کر دیتا ہوں جی ماشاءاللہ، اور خوش قسمت ہیں آپ کہ یہ دن، یہ گھڑیاں آپ کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگری میں دیکھنا نصیب ہوں گی انشاءاللہ، لیکن پہلا عشرہ ہمارے ساتھ مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ کی خیر و عافیت والی حاضری ہو، اور جہاں جہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر مسائل کا شکار ہیں، پروردگار عالم سب کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ ماہ رمضان ہمارے درمیان سال کے بعد آتا ہے، اور رحمتوں برکتوں سے مالا مال یہ دن ہمیں عطا ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر کی جو تبدیلی ہے وہ حقیقی معنوں میں کیا ہے، ہم معاشرے میں کس جگہ پر خود کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی آج کل کے دور میں ڈیجیٹل ہو چکے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے آغاز میں بات کی، یہ جو ڈیجیٹل دور چل رہا ہے، اس دور میں رمضان کو کس طرح گزارا جائے۔ ہمارے آج کا نوجوان، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری مائیں، اگر ان کے لیے کوئی ترغیب ہو، ان کے لیے کوئی حکم ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور مخدومہ کائنات حضرت پاک سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی تعلیمات سے ہماری خواتین کے لیے کوئی ایسا عمل نظر آتا ہے کہ رمضان کو گزارنے کے لیے کوئی ایسا خوبصورت جو ہے وہ نمونہ آپ نے جو پیش کیا ہو، اس میں سے چند گزارشات میں چاہوں گا کہ آپ ضرور پیش کیجیے گا۔ دیکھیں اپنا سلطانی صاحب کہ اسلام ہمارا جو ہے یہ ایک پریکٹیکلی زندگی کا نام ہے جی۔ کوئی بھی عمل ہے اسلام کے اندر، اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو کوئی میدان ایسا نہیں کہ جہاں آپ نے عملی مظاہرہ نہیں فرمایا نہ کیا ہو، بالکل ایسے ہر کام میں جہاد ہے، تجارت ہے، ہر کام میں آپ نے، ایون کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ دوپہر کو اپنی ازواج مطہرات جو ہیں ان کے ساتھ گھر کے کام بھی جو ہیں وہ آپ ان کے ساتھ مل کے کراتے تھے۔ واہ، تو معمولات آج کل کے دور میں تو وہ بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے، اگر ہم دیکھیں، محسوس کریں معاشرے میں۔ نہیں، اگر ہم وہ سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو شاید ہم اس سے اجتناب نہ کریں۔ یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید ان کی شان و شوکت میں کوئی کمی آ جاتی ہے، شاید ایسا نہیں، شان و شوکت میں کمی نہیں آتی، ہم بیسیکلی ایک سنت کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے نبی جو کائنات کے رحمت للعالمین ہیں، 2 جہانوں کے سردار ہیں، اگر وہ اپنی ازواج کے ساتھ کام، گھر کے کام جو ہے وہ کرا سکتے ہیں، اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی ساتھ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے آج کے دور میں اور اس دور میں اگر ان کا تھوڑا سا موازنہ کیا جائے تو زیادہ تر ہم اپنی جو لائف ہے نا آج کے دور میں، ہماری جنریشن جو ہے یہ ایک ڈیجیٹل ہو چکی ہے، اور ہر ٹائم مطلب کہ موبائل کے ساتھ، اور کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ قرآن بھی اس سے پڑھتے ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی گناہ ہے، قرآن اس میں بھی ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک چیز ہے، اور ہم اس سے جتنا استفادہ کرنا چاہیں آج کے دور میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ استفادہ کریں کہ جس میں کوئی حقیقت ہو، کیونکہ بے شمار لوازمات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا لیکن جوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک مسئلہ بھی یہاں پہ آپ بیان کر دیں، چونکہ آپ نے وہ بات کی ہے، یہ جو ڈیجیٹل قرآن کریم آج کل پڑھا جاتا ہے موبائل فون میں، میرے بھی فون میں ہے، تو یہ اکثر ہم نے دیکھا بھی ہے، مطلب یہ بغیر وضو کے بھی اکثر لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے، چونکہ آج کل کے دور میں یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، قرآن پاک تو پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک تو پڑھا جا سکتا ہے، انسان ناپاک نہ ہو، ٹھیک ہے، وضو کے بغیر بھی
پڑھا جا سکتا ہے قرآن پاک اگر وہ زبانی پڑھنا چاہے اس کے اندر، لیکن اگر فزیکلی نہیں، قرآن کریم اگر قرآن پاک آپ کے پاس ہے اور آپ نے اس کو کھول کے پڑھنا ہے تو پھر آپ قرآن پاک کا ہی ایک آپ کو میسج ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ آپ اس قرآن پاک کو پھر باوضو پاک ہو کے اس کو ہاتھ لگائیں۔ تو اس لیے کوشش کریں، دیکھیں نا قرآن نے اور صاحب قرآن نے ہمیں یہی تو ایک ادب سکھایا ہے، اور اگر ہمارے اندر ایک ادب ہی نہیں ہے تو جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ قرآن، رمضان اور مدینہ شریف، تو دیکھیں نا کہ ہم یہاں سے بھی فیض لیتے ہیں، رمضان سے بھی اور وہاں سے بھی فیض لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو مقدس مہینہ ہی ایسا ہے کہ سرکار مدینہ رحمت للعالمین نے فرمایا اب اس مہینے کے فیوز و برکات میں کہ آپ ایک نفل پڑھیں تو فرضوں کے برابر اس کا ثواب ہے، اور اگر ایک فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے، یعنی اس مہینے کے اندر کتنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان مبارک جو ہے اس کی عظمت بھی قرآن کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، واہ، جس طرح نزول قرآن کے حوالے سے، نزول قرآن، جس طرح لیلۃ القدر کی فضیلت جو ہے، عظمت ہے، وہ قرآن مجید کی وجہ سے، اسی طرح رمضان اور قرآن ان دونوں کو بھی جوڑا گیا، اور قرآن بھی شفاعت فرمائے گا اور رمضان مبارک بھی ہماری شفاعت فرمائے گا، یہ دونوں ہماری سفارش کریں گے، یہ سفارشی ہوں گے۔ تو اس لیے قرآن کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کم از کم 2 قرآن پاک تو ہمیں ختم کرنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے، تو کم از کم اس مبارک مہینے میں 2 تو قرآن پاک پڑھنے چاہیے ہمیں بھی۔ لیکن اس جتنا کثرت سے قرآن پڑھیں گے، جتنا پڑھیں گے تو اتنا ہی قرآن کی وجہ سے صاحب قرآن کو کے ساتھ محبت جو ہے وہ اور بڑھتی جائے گی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور دیکھیں حضور کی آل نے جتنا قرآن پڑھا ہے، اللہ اکبر، کوئی آپ زمانے میں آپ کو کوئی ایگزامپل مل سکتی ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ اگر آپ کوئی چکی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں تو قرآن پڑھ رہی ہیں، کوئی اور کام کر رہی ہیں تو قرآن پڑھ رہی ہیں، یعنی اس سے بڑھ کر قرآن کی تعلیم کو اجاگر اور کس انداز میں کیا جا سکتا ہے؟ جتنا قرآن انہوں نے پڑھا ہے، واہ واہ واہ، حضور کی آل نے جتنا کثرت سے قرآن پڑھا ہے کہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں آپ ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ تو یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا۔ تو اس لیے ہم امت ہیں، ہم موبائل میں دیکھیں، موبائل ڈیجیٹل ہے، موبائل میں ہم قرآن پاک اگر کہیں جا رہے ہیں ہمارے پاس قرآن نہیں ہے تو ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھ کے باوضو ہو کے قرآن پاک نکالیں۔ قرآن پاک کو پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے، یعنی اس سے چھونا بھی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دیکھ کر قرآن پاک کو پڑھنا زیادہ ثواب ہے زبانی پڑھنے سے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے قرآن جو ہے اس کو دیکھ کر پڑھیں، اس سے جتنا استفادہ حاصل کر سکیں وہ کرنا چاہیے، اور محبت کے ساتھ پڑھیں قرآن کو، قرآن پڑھتے جائیں۔ اور یہی بات ہے کہ جتنا آپ قرآن پڑھیں گے، بلکہ کچھ روایات بھی ہیں، اور ایک روایت کو تو امام احمد بن حنبل نے بھی بیان فرمایا ہے کہ کثرت سے قرآن پڑھنے والے کو دعاؤں کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، آپ قرآن پڑھتے رہیں، آپ کے دل کے اندر جو حاجات ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری فرماتا رہتا ہے۔ واہ واہ۔ تو اس لیے معمولات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور استقبال رمضان پر بھی حضور نے انہی چیزوں کا ذکر فرمایا، اور امت کو فرمایا اور ہر سال ریوائز کرتے رہے کہ آپ نے اس رمضان کو کیسے گزارنا ہے۔ تو آج ہم اگر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کو کیسے گزارنا ہے، ہم نے پہلے عشرے میں کیا کرنا ہے، ہم نے دوسرے میں کیا کرنا ہے، ہم نے تیسرے میں کرنا ہے۔ یہ تو 24 آورز، 24 گھنٹے، دیکھیں نا، اس سے بڑی کہیں کوئی عبادت ابھی تو آغاز ہے نا جی، کہیں عبادت ملتی ہے کہ آپ نماز تراویح پڑھ کے سو جائیں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، آپ کا سونا بھی نفلی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے علاقے کے جو مسجد ہے وہاں پر ایک سید زادے تھے، ابھی تو ان کا انتقال ہو گیا ہے،
اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے۔ اور وہ ان کا ایک معمول رہتا تھا، ہم ان کو دیکھتے تھے کہ وہ ایک دن میں قرآن کریم ختم کرتے تھے، ایک دن میں، اور انتہائی خوبصورت شخصیت کے وہ مالک تھے، اور ان کا پورا گھرانہ، ان کے بچے بھی، وہ اپنے بچوں کو یہی ترغیب دیتے تھے، دلاتے تھے کہ مسجد میں کس انداز میں آپ نے آنا ہے، اللہ کے گھر میں کس طرح بیٹھنا ہے۔ اور یعنی ایک دن میں علامہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ 2 قرآن کریم، یعنی پورے مہینے میں آپ نے کہا ہے، اور وہ علامہ صاحب کی بات مطلب کم از کم ہاں، وہ مطلب کوئی فل سٹاپ نہیں ہے کہ آپ نے 2 ہی پڑھنے ہیں۔ تو اگر کسی نے کوئی چلے ایک بھی پڑھ لیا ہے اچھی جو ہے وہ طرح سے، اور اس کی فیض و برکات کو صحیح معنوں میں حاصل کرتے ہوئے، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ خوش قسمتی ہے اور غنیمت جانتے ہوئے، چونکہ رمضان کریم ہے اور آج ابھی یکم رمضان کی سحر ہے، تو ہم یہ باتیں یعنی جو آپ لوگوں تک پیغام ہے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، جن دوستوں نے ابھی تک اپنی تیاری نہیں کی ہے وہ بھی اپنی تیاری کر لیں۔ اور ایک فطرت کا ہمارا بھی تقاضا ہے، چاند وہ رمضان کا ہو یا پھر چاند عید کا ہو، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایک دن مل جائے، ہمارے کام مکمل ہو جائیں۔ تو وہ کام کبھی بھی مکمل نہیں ہوتے ہیں جب تک انسان اسکیجول کے مطابق اپنی لائف سٹائل کو لے کر نہیں چلتا ہے۔ تو اسی لیے جس طرح ہم نے پہلے معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی ہے، ایک ترتیب کے ساتھ جب آپ زندگی کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر رمضان کے ان دنوں میں، تو یقیناً بہت جو ہے وہ حد تک تبدیلی آپ اپنی شخصیت میں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات توفیق عمل ہم سب کو عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم اس ماحول کو مزید جو ہے وہ کیفیات سے بھرپور انشاءاللہ یہ محسوس کریں گے اور یہ سعادت حاصل کریں گے۔ صہیب رضا قادری صاحب سے ہم گزارش کریں گے، خوبصورت آواز میں آپ ہمیں کلام سنائیے گا، اور حاضری کے اعتبار سے ہو، مقام مصطفیٰ کے حوالے سے ہو، جیسے آپ کا جی چاہتا ہے۔ بسم اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وعدہ کیا جود و کرم ہے، شگبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نظر عشاق کے نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رگے اللہ کرے مجھے کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا، آقا میں تو مالک ہی کہوں گا، کہ وہ مالک کے غبی یعنی محبوب
کرتا کبھی میلا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کیا جود و کرم ہے شجبت تیرا کیا جود و کرم ہے شجبت تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بغال یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ سال اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب جانی میں ہے وہ محب میں نہیں میرا تیرا جانی میں ہے وہ محب میں نہیں میرا تیرا کیا جو تو کرم ہے شجبت تیرا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج میں عرش کا ہم پایا ہوں میں کہ بے وک تو بے مایا ہوں یہ کہیں
سبحان اللہ سبحان اللہ جی، بہت شکریہ جی تمام ہمارے مہمانوں کا، بہت خوبصورت انداز میں یہ گلدستہ جو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کے دلوں میں جو آقا کریم کی محبت ہے اسے مزید اجاگر کرنے کی کوشش اس انداز میں کر رہے تھے، اور خوبصورت کلام آپ نے پیش کیے، اور پھر کچھ حالات حاضرہ کے اعتبار سے بھی کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کچھ اشعار ایسے کہے جاتے ہیں، ایسے پڑھے جاتے ہیں، اور پھر جو آپ کی کنیکٹیویٹی ہے، جو آپ کی لا ہے اس بارگاہ میں وہ اس انداز میں لگتی ہے۔ تو خوبصورت ماشاءاللہ آپ تینوں نے بہت ماشاءاللہ پڑھا جی، اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تمام دیکھنے اور سننے والوں کے دلوں میں مالک کائنات مزید اس کو روشن فرمائے۔ یکم رمضان کی سحر ہے، اور ہم آج کے پروگرام میں فضائل کے اعتبار سے، استقبال کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ تھوڑی سی گفتگو کی۔ ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے، اس وقت وہ لنڈن میں ہیں اور وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو ان کا ایک میسیج ہے، یہ سوال یعنی ان کی طرف سے ایک ہے، اور وہ جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹریولنگ میں تھے اور ابھی سعودی عربیہ کے لیے بھی یعنی مدینہ پاک کے لیے بھی ان کو سفر کرنا ہے علامہ صاحب، تو ان کی طرف سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مطلب اگر رمضان کا ایک دن زیادہ ٹریولنگ کے حوالے سے مل جائے، یعنی روزہ زیادہ مل جائے، اگر سعودی عربیہ میں مل جائے یا پھر انگلینڈ سے نکلے ہیں وہ لنڈن سے پاکستان آئے ہیں، تو اس حوالے سے مطلب شریعت کے اعتبار سے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مطلب اس کا اجر و ثواب مکمل رمضان جتنا ہی ملے گا یا پھر ایک نفلی روزے کا ثواب ملے گا؟ نہیں، وہ ایک نفلی، اگر زائد روزہ ہو گیا نا، زائد کی بات، ہاں زائد روزہ ہو گیا تو جتنے روزے فرض تھے جی اس سے زائد ہے تو اس کا وہ نفلی ثواب ملے گا، کیونکہ 30 سے زائد نہیں ہو ان سکتے۔ کے دل کی خواہش یہ ہے، انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ سوال مجھ تک پہنچایا ہے، ان کے دل کی خواہش یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے 29 ہوتے ہیں تو مجھے سفر کے ساتھ 30 مل گئے ہیں تو میرے 30 ہو گئے ہیں۔ لیکن انہیں یہ بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ 70 گنا اللہ تعالیٰ بلکہ 700 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے تو روزہ رمضان کی نیت سے رکھا ہے، رمضان کی نیت سے، تو اگر جس سرحد پہ آپ پہنچے ہیں تو وہاں اگر رمضان شریف ختم ہو گیا تو آپ نے تو اس نیت سے رکھا، اور ویسے بھی چونکہ جائے جب آپ جہاں پر پہنچتے ہیں تو پھر رعایا کے اعتبار سے آپ کو یعنی صاف ظاہر عید کا اعلان ہو یا پھر جو بھی ایک ہے نا کہ آپ نے، ہم پاکستان سے نکلے ہیں، جی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن ہمارا روزہ تو وہ اس اعتبار سے کہ جس اعتبار سے ہم نے رکھا، اور ہم وہاں کی حدود میں جا کے روزے کو افطار کرتے ہیں، بالکل، تو وہ ہم اس اعتبار سے ہم نے روزہ رکھا تھا جہاں سے پاکستان سے چلے تھے، ہمارا روزہ ہو گیا۔ تو اگر پورے 30 کر چکا ہے بندہ تو 30 کے بعد تو چونکہ ہے نہیں ہے، یا 29 ہیں یا 30 ہیں، تو وہ پھر زائد اس کا وہ زائد۔ اچھا ایک ایڈ اس میں مزید سوال کر لیں، دوران گفتگو ہی میرے ذہن میں آیا ہے، جس طرح روزہ رسول کا سفر احباب کرتے ہیں رمضان کریم میں، تو بہت سے لوگ دوران سفر بھی روزہ جو ہے وہ چھوڑتے ہیں، تو اس کی وہ بعد میں قضا کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، یعنی اس کو روزہ رکھتے ہیں، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ویسے تو لوگ چھوڑتے اس لیے ہیں کیونکہ کچھ موسم کی حوالے سے، لیکن اب تو خیر رمضان بھی بہت ٹھنڈے موسم میں ماشاءاللہ ہمیں میسر آ رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی کچھ فرما دیں، کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جب سفر کی حالت میں قرآن مجید کی روشنی میں اگر تکلیف دہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سفر کرنے سے مجھے مشکل پیش آئے گی، تو روزہ تو آپ صاف ظاہر ہے کہ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ پھر آپ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لیں، بیماری کی کیفیت ہے یا سفر کی کیفیت ہے تو روزہ تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، حالت احرام میں ہیں، جی تو جہاز کا سفر ہے تو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ نہیں، وہ اصل میں کچھ لوگوں کو پینک اس حوالے سے بھی ہوتا ہے، کافی لوگوں کی اپنی ایک تھوڑی سی طبیعت ہے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے ایک رعایت دی ہے، تو اس پہ اگر روزہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو وہ فائدہ تو میں نے یہ نخر کہ آپ اور دنوں میں مطلب اس روزے کی قضا کر لیں، سفر میں تو دونوں صورتوں میں رعایت تو اللہ تعالیٰ دی ہے۔ جس طرح ہم نماز قضا کرتے ہیں، اپنا نماز پڑھتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں، تو اس نماز کو ہم قصر کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ پر قصر ہے اور آپ جان بوجھ کے قصر نہیں پڑھ گئے تو پھر بندہ گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب رعایت تمہیں دے دی ہے کہ آپ سفر میں ہیں، اتنا سفر ہے کہ آپ کو قصر نماز پڑھنا پڑے گی تو آپ قصر پڑھیں۔ روزہ رسول کی حاضری کے حوالے سے جو نماز کا حکم ہے وہ بھی تھوڑا سا وضاحت فرما دیں، اس کے اعتبار سے بھی۔ دیکھیں، وہاں ہمارا سٹے زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
تو چونکہ ہمارا سٹے 15 دن تک سٹے جو ہمارے فقہا فرماتے ہیں، تو وہاں جب ہم جاتے ہیں نا تو ہمارا سٹے زیادہ ہوتا ہے، یعنی مقامی میں شامل ہو جاتے ہاں، مقامی نماز پوری پڑھنی پڑتی۔ ٹھیک ہے۔ ویسے بھی ہے، اگر سٹے کم بھی ہو تو آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو امام اگر وہاں کا مقیم ہے تو پھر آپ نماز ان کے ساتھ پوری پڑھیں گے، مکمل پڑھیں گے۔ مکمل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس معاملے میں بھی اکثر لوگ جس طرح بقیہ معاملات میں رعایت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں بھی جو ہے وہ اکثر ڈھونڈ میرا لیتے ہیں۔ نہیں خیال کہ وہاں جا کے بندہ جو ہے نا وہ کہے کہ میں جماعت کے علاوہ نماز پڑھوں۔ وہ کوئی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ آپ زیارات پہ نکلے ہوئے ہیں، جی جی جی، تو وہاں آپ کی نماز جو ہے وہ جماعت سے رہے گی۔ دوران زیارات اگر آپ کی کوئی وقت گزر گیا اس کا، وقت تو ایک گزر الگ گیا تو بات پھر تو آپ اپنی نماز پڑھیں گے نا، پھر تو آپ اس کو قصر کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ لیکن اگر آپ حرم پاک میں ہیں یا مسجد نبوی میں ہیں تو آپ نے تو جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو چاہے آپ کا ایک دن کا سفر کیوں نہ ہو یا ایک مہینے کا کیوں نہ ہو، تو پھر کوشش یہی کریں کہ آپ پھر جماعت پوری کے ساتھ ہی پڑھیں۔ نماز ادا کی جائے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو ہے، اس انداز میں باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک بہت خوبصورت کلام ہے، اور میں چاہوں گا عظیم اگر وہ شہر محبت کے ہی چند اشعار پڑھیں آپ، تو میرا اپنا دل ہے کہ اس کے چند اشعار پڑھے جائیں، تو باقی جیسے آپ کا دل ہے بسم اللہ کیجیے گا۔ پہلے آپ کو بہت بہت مبارکباد، کوہینی ٹیم کو بہت مبارکباد رمضان المبارک کی بھی، اور اس خوبصورت ٹرانسمیشن کی بھی۔ اللہ پاک اس کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور ماشاءاللہ آپ بھی بڑے پیارے لگ رہے ہیں، اور باقی سب مہمان بھی خوبصورت ہیں، خوبصورت سیٹ ہے، اور اسی خوبصورت سیٹ پر مدینہ پاک کی خوبصورت انشاءاللہ بات کرنے جا رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ ابوبکر بھائی کلام آپ کو پسند ہے، اس لیے اس کلام کو بھی میں نے شعر پڑھا، لیکن مدینہ پاک کی یاد بڑی ستا رہی ہے، تڑپا رہی ہے، اس حوالے سے کلام پیش کرتا ہوں۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جانیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جانیاں،
کروں کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں اپنی پلکوں سے جب بھی جگمگاتی ہے سنہری جالیاں اور جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا جو یہاں جنت کے دکھاتی ہے سنہری جالیاں جنت کے دکھاتی ہے سنہری جالیاں اپنی پلکوں سے چومتا ہوں دیر تک اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک اپنی پلکوں سے دل میں جب بھی جگمگاتی ہیں سنہری جالیاں میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو سانس سے آتی ہے صدا مدینہ اور کسی شہر کی روداد سنا ہو مت اور کسی شہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ
محترم خوبصورت کلام پیش کیے جا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. یہ محبتیں، یہ عقیدتیں اپنے اپنے انداز میں ہمارے تمام مہمان آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. یکم رمضان کی سحر ہے اور پاکستان میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پر اس انداز میں رمضان کریم کو منایا جا رہا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے جانب سے یہ اہتمام کر رہا ہے. اور یقیناً نماز تراویح رات پہلی جو ہے وہ گزرنے کے بعد ان رحمتوں کو، ان برکتوں کو سمیٹنے کا یہ موقع پروردگار نے جو ہم سب کو عطا کیا ہے. اور وقت افطار ہو یا وقت سحر ہو، یہ جو چھما چھم برستی ہوئی بارش ہے پروردگار عالم کی طرف سے جو رحمت ہے وہ یقیناً ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اگر ہماری طرف سے اس رحمت کی بارش کے سائے میں اگر کوئی نہیں آتا ہے تو وہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور ہمیں چاہیے لذت میں ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں غنیمت جانتے ہوئے اپنے سوالات، اپنے التجائیں، اپنے خواہشات اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیں پیش کرنی ہے. ہم چونکہ فضائل کے اعتبار سے بھی بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آج جو کہ یکم رمضان ہے اور کچھ ایسا بھی طبقہ ہے کہ جو ان دنوں کو بھی ایک بہت نارمل طریقے سے ایک عام روٹین کی طرح گزارتے ہیں، ان کے لیے حکم ہمیں شریعت میں نظر آتا ہے، ملتا ہے کچھ. اس پر میں چاہوں گا کہ کچھ گزارشات جناب قبلہ سہروردی صاحب فرمائے، پھر اس کے بعد مزید پروگرام کو انشاءاللہ آگے لے کر چلتے ہیں. بسم اللہ کیجیے. دیکھیں قبلہ یہ تو ہر ایک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس انداز میں کسی چیز کو اپناتا ہے. ایک شخص حضور صبر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھتا ہے. ایک ویسے ایک نارمل پوزیشن میں دروشی پڑھتا ہے، ہیں دونوں ہی درود شریف، لیکن بعض ہماری کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان محبت سے درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، سرکار خود اس درود شریف کو سماعت فرما رہے ہوتے ہیں. اور جو انسان ویسے ایک فارمیلٹی درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے حضور کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح رمضان مبارک ہے کہ آپ جس انداز میں اس مہمان کی تعظیم کریں گے، جتنی اس کے ساتھ محبت کریں گے، اتنی آپ کی اس کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. اور آپ رمضان شریف کو صرف ایک ایسے مہینہ سمجھتے ہیں، ایک حالانکہ یہ مہینہ تمام مہینوں سے اس کو فرمایا گیا شہر العظیم، کہ یہ عظیم مہینہ ہے. اور وہی عظیم ہے کہ جو اللہ نے اپنے لیے فرمایا ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بھی عظیم ہے، یہ مہینہ بھی عظیم ہے. اور پھر قرآن پاک کو رب نے فرمایا قرآن بھی عظیم ہے. پھر فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ سرکار کا خلق بھی عظیم ہے. تو پھر یہ امت بھی عظیم ہے. تو اس لیے اس عظیم امت کو، عظیم مہینے کو بہترین خوبصورت انداز میں محبت کے ساتھ ہے. کیا اس میں کہ روزہ ہے، صبح سحر سے لے کر افطار تک آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. اور آپ نے موسم بھی اچھا ہر حلال چیز کو دیکھیں نا، کہ ہر حلال چیز، روزہ ہے کیا، ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، ہر حلال چیز کو آپ نے روزے کی حالت میں چھوڑ دینا ہے. اور اسی کو اتباع کہتے ہیں کہ قرآن نے فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا رسول جو دے اسے لے لیں، جس چیز سے روک دے اس چیز سے روک جائیں. اسی چیز کو اتباع کہتے ہیں. تو اس لیے اب سحری ہم عام حالات میں ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانا ہے. جب ہم ابھی کھانا کھائیں گے تو یہ سحری، اور سحری کرنا میرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں نا، کھانا ہم کھا رہے ہیں، سنت ادا ہو رہی ہے، اور کوئی سنت ایسی نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو. اور ہر سنت کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. صحت کا بھی خیال ساتھ میں کھانے کے لوگوں کو اس سے تو رمضان شریف میں سے تو کھائیں جتنا کھا سکتے ہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے، ساری کھائیں، افطاری کھائیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے. ساری کے وقت بھی کھائیں، افطاری کے وقت بھی کھائیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایز اے فارمیلٹی سمجھ کے نہ منایا جائے، بلکہ عقیدت و احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ایک فرض اور حضور کا عمل سمجھ کر ہم اس کو اپنائیں گے تو یہ مہینہ ہمارے اوپر خوش ہوگا. ایک نوجوان نسل میں ہم نے ایک بڑا عجیب سا معاملہ دیکھا ہے. چلیں ہم اس کو منع نہیں کرتے ہیں، مطلب اس انداز میں اگر کوئی ایکٹیویٹی ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ مطلب اس کو سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے. لیکن چونکہ آج کل اب موسم مزید بہتری کی طرف ہے
اور یہ جو رات میں نمازی تراویح کے بعد ایک کرکٹ کا اہتمام ہم نے دیکھا ہے لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں ساری رات، تو بہت سے چونکہ پہلے بات ہوئی ہے اس پر سوشل میڈیا میں 2-3 دن قبل، لیکن چونکہ کرٹیسائز کیا گیا اس کو، تو میں نے ایک چھوٹا سا کوشچن ساتھ دیتے ہوئے کہ ہم چلیں اس کو ہیلتھ کے اعتبار سے منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو دن جو ایام اس انداز میں گزارے جا رہے ہیں تو وہ بدقسمتی نہیں؟ دیکھیں، بدقسمتی تو کہہ سکتے ہیں کہ اس رات کو قیام اللیل میں ہمیں گزارنا چاہیے۔ یہ رات جو ہے اگر نہیں بھی آپ نماز تراویح دیکھیں نا، نماز تراویح پڑھ کر آپ اس نیت سے سو جائیں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پھر بھی نفلی ثواب آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ یعنی ہم نے سونا ہے لیکن ہمارا سونا بھی نفلی عبادت میں گزرتا ہے کہ ہم نے اٹھ کر ہم نے سحری کرنی ہے اور روزہ رکھنا ہے۔ تو ہماری اصل میں تربیت کا بڑا فقدان ہے سلطانی صاحب کے، ہمارے نوجوان میرا خیال اس چیز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ جس طرح ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم کھاتے پیتے کچھ نہیں ہے لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ مطلب دیکھیں نا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم سمجھتے کہ شاید روزہ علیحدہ ہے اور نماز علیحدہ ہے، لیکن نماز ایک ایسی اللہ نے بات رکھی ہے کہ کوئی رکن ایسا نہیں جس کے اندر نماز نہیں ہے۔ حج آپ ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی نماز ہے، نماز تو دن میں 5 دفعہ آپ پہ فرض ہو چکی ہے۔ تو روزہ رکھیں اور نماز نہ پڑھیں، روزہ رکھیں اور قرآن نہ پڑھیں، روزہ رکھیں اور قیام اللیل میں ہم جو رات کو نہ گزاریں، تو میرا خیال یہ بدقسمتی ہے، اس کو خوش قسمتی تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس کے لوازمات ہیں، جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں نا، ہمارے کھانے کے ساتھ کتنے لوازمات پڑے ہوتے ہیں، یہ بھی چیز ہے، رائتا بھی ہے، سیلڈ بھی ہے، باقی تمام چیزیں یہ لوازمات ہیں۔ اسی طرح روزہ ہے تو اس کے بھی لوازمات ہیں کہ ہم نماز باقاعدگی سے پڑھیں، وہ فرض ہے ہمارے اوپر، ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہم غیبت کرنا چھوڑ دیں، ہم ہر قسم کا جو برائی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ روزے صوم کا مطلب ہی چھوڑنا ہے، تو پھر ہم یہ تو نہیں کہ صرف ہم کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اس کا تقاضا ہے کہ جتنی برائی ہے وہ ظاہری ہے، گناہ 2 قسم کے ہیں، ایک ظاہری گناہ ایک باطنی گناہ ہے۔ ہم ظاہری بھی گناہ چھوڑتے ہیں، باطنی بھی ہم کو گناہ چھوڑنے، وہ ایسے گناہ جن کا ہمیں اندازہ نہیں کہ ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں ہم مکمل طور پر حضور کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اگر ہر گناہ کو چھوڑیں گے اور جو اس کے لوازمات ہیں، روزہ ہے تو ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، روزہ ہے تو ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، روزہ ہے تو ہمارے جسم کا، یہ ہمارے روزہ ہے، ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہے، ہمارے پاؤں کا روزہ ہے کہ ہم کسی غلط کام کی طرف اپنے ہاتھ نہ اٹھائیں، کسی غلط کام کی طرف اپنے پاؤں اٹھا کے لے کے نہ جائیں، غلط چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں نہ، کسی کی برائی کو اپنے کانوں سے سنیں نہ۔ تو یہ روزہ ہے، اس زبان کو ہم گفتگو کرتے ہوئے بڑی شائستگی کے ساتھ اس کو ہم گفتگو کریں اور ایسے الفاظ استعمال کریں کہ جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، برائی نہ ہو، غیبت نہ ہو، جھوٹ۔ تو پھر یہی زبان جو ہے، اس سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس سے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس سے ہم نعتیں پڑھتے ہیں، تو اس زبان کو صحیح طریقے سے ہمیں استعمال کرنا۔ روزے کا تقاضا تو یہی ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم کہیں کہ ٹھیک ہے دن کو ہم سارا دن سو کے گزار لیں، رات کرکٹ کھیل کے ہم گزار لیں، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ جتنا آپ عمل کریں گے اس کے مطابق وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ مالک تو دیکھ رہا ہے کہ اسی طرح ہی اسی انداز میں ہی مالک نے پھر آپ کو اجر بھی عطا کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ رات کو کم از کم قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں۔ یہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ یہ موقع فراہم کرتا ہے، بالکل ایسے، اور پتہ نہیں ہے زندگی کی کب ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ جو آیا اس نے جانا تو ہے، صاف ظاہر ہے۔ تو پھر ہم سوچیں گے کہ شاید کاش ہمیں اور ٹائم مل جاتا تو ہم کچھ کر لیتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گھر والوں کے، ماں باپ جو بڑے ہیں سربراہ، اس لیے ہر ایک سے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ماں باپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی، اور روز محشر اولاد جو ہے وہ اللہ کے حضور میں پیش ہوگی، وہ کہے گی کہ مالک ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت نہیں کی۔ اگر ماں باپ شکایت لگائے گا تو اولاد بھی لگائے گی۔ بالکل ایسے، تو اس لیے ہمیں اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ ایک خوبصورت پیغام ہے ہماری اس تمام نوجوان نسل کے لیے، بالخصوص
جس کی بات یعنی کہ ہم نے کی ہے، ایک طبقہ ایسا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ راستے میں جب آتے ہوئے، چونکہ رات ابھی کافی لمبی ہوتی ہے اور سرد راتیں ہیں، تو اسی لیے کچھ دیر اگر آپ قیام اللیل میں گزار دیں اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فزیکلی طور پہ آپ کو ایکٹیو رہنا ہے، تو پھر بے شک ایک جو ہے وہ کچھ وقت اس کے لیے آپ رکھیں، ٹھیک ہے، آپ ایکٹیویٹی سپورٹ کے ساتھ اگر دیکھا جائے، لیکن چونکہ یہ دن جو ہیں یہ راتیں ہیں، لیکن ہم اگر دوسرے حوالے سے بات کریں تو سارا سال یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، صبح و شام ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن اس دن کے حوالے سے اگر بات کریں، رمضان کی راتوں کے حوالے سے بات کریں، تو سحر کی لمحات کے حوالے سے بات کریں، تو یہ دن بار بار میسر نہیں آتے ہیں، یہ سال بعد یہ دن آتے ہیں جس میں اجر و ثواب کا معاملہ بڑھایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اگر اس بڑھتے ہوئے اجر و ثواب کو حاصل ہمیں کرنا ہے تو پلیز ہماری ریکویسٹ ہے اپنے ان تمام نوجوان بھائیوں سے جو رات کو شروع ہوتے ہیں اور وقت سحر سے کچھ دیر پہلے بس وہ اپنی اس جو گیم کو ختم کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ سحری کرتے ہیں اور وہ لوگ سو جاتے ہیں، تو اسی لیے خدا را تھوڑا سا آپ لوگ اس کا احتیاط کیجئے۔ آج پہلا دن ہے، اگر آج کے دن سے ہی آپ اپنی ایکٹیویٹی کو چینج کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک کا جو احترام ہے اس کو حاصل کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ نوجوان ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جوائن کیا ہے محمد حسان شاہد نقشبندی نے۔ ہم ایک نعت سنتے ہیں آپ سے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید آگے پروگرام کو لے کر چلتے ہیں۔ حسان شاہد نقشبندی۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز شفاعت کریں گے چن چن کر، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، پہنچ گئے سدرا پہ روح امین یہ بولے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں،
کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد حسان شاہد نقشبندی۔ ناظرین محترم، ابھی ہم یہاں پر بریک لے رہے ہیں اور یہ وقفہ سحر کا وقفہ ہے۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس لوٹیں گے، آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مدح سرائی بھی جاری و ساری ہے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر آپ لوگ کوہ نور ٹی وی پر سحر کی خصوصی نشریات احترام رمضان اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین یکم رمضان کی سحر ہم لوگ کر چکے ہیں اور ابھی بریک کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب پروگرام کا حصہ ہیں۔ آپ سے ہماری گفتگو بھی جاری ہے فضائل رمضان کے حوالے سے اور استقبال رمضان کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ ابھی ہم یہاں پر ایک کلام شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سہیب رضا قادری صاحب موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورت کلام بارہا اس کی بھی فرمائش جو ہے وہ کی جاتی ہے، اسپیشلی ہمارے طاہر انصاری صاحب کی طرف سے۔ وہ یہاں پر موجود تو نہیں ہیں لیکن یقیناً ان کی غیر موجودگی میں بھی آپ ہمارے دل میں رہتے ہیں جی، اور انہی کا ایک بہت خوبصورت ماشاءاللہ پسندیدہ کلام ہے، ہم سب کا بھی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ یہ سعادت حاصل کیجیے گا۔ خوشابدن حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش تھی، دل میں غیر التجا میں تھا زبان خاموش تھی، دل غلاف خانہ کعبہ میرے ہاتھوں میں، غلاف خدا سے
गुजारिश की इंतगाओं में था ज़ुबान खामोश थी दिल हतीम में मेरे सजदों की कैफियत अजब हतीम में मेरे सजदों की कैफियत अजब जब भी ज़मीन पे थी ज़गन कहकशाओं में था ज़ुबान खामोश थी दिल मुझे यकीन गए मैं फिर बुलाया जाऊंगा मुझे यकीन गए मैं फिर बुलाया जाऊंगा कि ये सवाल भी शामिल मेरी दुआओं में था ज़ुबान खामोश थी दिल माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। मोहतरम कलाम आप समाअत कर रहे थे, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में माशाअल्लाह जनाब सुहेब रज़ा क़ादरी साहब ने ये कलाम पेश किया है और हरम काबा की वो यादें, वो कैफ़ियत महसूस करने का मौका हमें मैसर आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मालिक कायनात जहाँ जहाँ पर इस वक्त लोग देख रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, अब सब देखने वालों को, सुनने वालों को अपने और अपने प्यारे हबीब मुकर्रम के घर की ज़ियारत हम सबको अता फ़रमाए, बादब हाज़री हम सबको अता फ़रमाए। सहर अफ्तार की ये खूबसूरत नशरियात आप लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है अमशा क्लॉथिंग ब्रांड की तरफ से। ये खूबसूरत नशरियात आप लोगों के सामने पेश की जा रही है और उलमा हमारे साथ जो पैनल का हिस्सा होते हैं, आपसे गुफ्तगू रहती है और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस नशरियात का हिस्सा होते हैं। आक़ा करीम के ज़िक्र से हम अपनी कैफ़ियत को मज़ीद जो है वो उजागर करते हैं और इंशाअल्लाह यकम रमज़ान से इंतहाए रमज़ान तक ये आपका और हमारा साथ है। हमारी कोशिश है कि हम इस बार कुछ ऐसे मौज़ूआत उनका इंतख़ाब किया जाए जिनके हवाले से अवामुन्नास में, अहबाब में, लोगों में परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है। मसाइल के हवाले से, फ़िक़ही एतबार से भी कुछ चीज़ों को इंशाअल्लाह हम मुकम्मल तौर पे अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और उन पर भी इंशाअल्लाह बात की जाएगी। अभी दौरान सहरी में नीयत के हवाले से सोहेब भाई फरमा रहे थे कि अल्लामा साहब से ये सवाल, इसकी भी नीयत यानी कि साथ में वजाहत हो जाए। पहला रोज़ा है और वैसे तो रोज़ा टूटने के हवाले से और रोज़े के वक्त के एतबार से तकरीबन हर साल बड़ी तफसील से इस पर बात की जाती है, लेकिन ये मसला जितना छोटा है उतना ही नाजुक है, तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इस पर भी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो नीयत किए बग़ैर रोज़ा रखना, एक तो ये इनका सवाल था और दूसरा जो है वो ये वक्त का दौरानिया जो होता है, यानी अज़ान का और इस सारे मामलात को हम बारहा इस पर भी बात करते रहते हैं। ये दो चीज़ें मैं चाहूँगा कि वजाहत आप जो है वो मुकम्मल फरमा दीजिएगा। देखें किबला, नीयत के बगैर तो कोई काम नहीं होता।
ٹھیک ہے. نیت پر ہی سارا دار و مدار ہے جو بھی ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں. ایون کہ ہم نماز کی بھی تکبیر تحریمہ سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں. اسی طرح روزے کی نیت ہے. ایک ہوتا ہے کہ قصداً نیت کرنا ہی نہ ہو، کھانا کھا لینا. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اس نے رات کو جب بندہ نماز عشاء اور نماز تراویح پڑھ لیتا ہے نا جی تو سمجھ لیں کہ اس نے نیت کر لی ہے. کر لئیے. ٹھیک ہے. وہی نماز تراویح پڑھے گا کہ جس نے اگلے دن کے روزہ رکھا. روزے کی. ٹھیک. تو یہ تو ایک ہم سنت ایک دعا پڑھتے ہیں نا کہ دعا مانگتے ہیں کھانے کے بعد، سحری کرنے کے بعد ہم ایک دعا مانگتے ہیں. باب صوم غد. بیسیکلی تو نیت ایک ارادے کا نام ہے جس میں اخلاص بھی ہے، جس میں صدق بھی ہے. تو ہم ارادہ تو رات سے کر چکے ہیں. اب دیکھیں نا کہ اگر ہمیں بعض دفعہ صبح سحری کے وقت بعض دفعہ دیہاتوں میں نیند آنکھ نہیں کھلتی اور جاگ ہی نہیں آتی، تو وہ انہوں نے بھی نیت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. روزہ رکھ لیتے ہیں، کوئی چیز کھائے بغیر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو روزے کا ثواب. اگر کسی نے سحری کے وقت نیت نہیں کی ہے تو اس نے کھانا کھا لیا ہے تو جس وقت بھی اسے ذہن میں آئے تو وہ نیت کر لے کہ میرا روزہ ہے. ٹھیک. میرا روزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر اور ثواب عطا فرمانا ہے. تو نیت ضروری ہے کہ وہ ہر عمل، اچھے عمل کی وہ نیت کرے، تو اسی پہ ہی روزہ ہے. وقت کے حوالے سے جو اذان کا جو وقت ہے اس پر بھی بڑی بحث. دیکھیں اذان کا جو وقت ہے نا، ہم اذان کو نہ لیں، ہم وقت اذان کو لیں کہ سحری کا اختتام کب ہوا ہے. ایک اذان تو دیکھیں نا، ہماری اذانیں تو ہوتی رہتی ہیں، کسی نے 2 منٹ لیٹ کر لی، کسی نے 5 منٹ. جب وقت اذان یعنی سحری کا اختتام ہو جائے اور اذان کا وقت شروع ہو جائے تو اس وقت ہمیں روزہ بند کر دینا چاہیے. کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے. ہاں، اذان ہو یا نہ ہو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب سحری کا ٹائم جو ہمارے کیلنڈر پہ لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ روزہ بند کر دینا چلیں. چاہیے. یہ بھی ایک بڑا اور بعض لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اذان میں ہی کھاتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اذان کے آخری کلمے تک ٹائم ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے. کھاتے رہتے ہیں. ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. یہ اصل میں 2-3 چیزیں نارملی ہم لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں ویسے پورا سال، اور لیکن چونکہ رمضان کی جب آمد ہوتی ہے تو لوگوں کے ساتھ یہ کافی مسائل اس حوالے سے پیش آتے ہیں. اور بالکل چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں لیکن اس پر مکمل جو ہے وہ گرپ ہونی چاہیے، مطلب اپنے علماء کے رہنمائی میں. اور آپ کو کوئی سوال، کوئی مسئلہ، کوئی ایسی پریشانی اگر رمضان کے اعتبار سے، فضائل رمضان کے حوالے سے اور مسائل رمضان کے حوالے سے، ویسے کوشش کیا کریں مسائل کو زیادہ ڈسکس مسائل. جی میں وہی ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہماری جنریشن کو مسائل کی ضرورت ہے. ضرورت ہے. بالکل ایسے فضائل اور باقی چیزیں تھوڑی تھوڑی ساتھ ہوتی رہیں. میں نے ابھی جس طرح گزارش کی ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم نے کچھ ایسے موضوعات کا انتخاب کر رکھا ہے یعنی جو مسائل کے حوالے سے ہیں، اور رمضان کریم کے خاص جو ہے وہ ان دنوں میں ان پر انشاءاللہ ڈسکس کی جائے گی، ان پر بات کی جائے گی، ان پر گفتگو کی جائے گی اپنے علماء کے ساتھ مکمل قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ. اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی رہنمائی اس انداز میں ہو سکے تاکہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، یعنی آسان الفاظ میں، جس طرح ہم لوگ اپنے تمام چیزوں میں ریلیکسیشن فیل کر رہے ہوتے ہیں، خود کو آسان جو ہے وہ تمام اپنی چیزوں کو، معاملات کو کرنے کے لیے، اسی طرح ہم دینی مسائل میں بھی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے چیزیں آسان ہو جائیں. لیکن دینی جو مسائل ہیں، جو فقہی مسائل ہیں، وہ شریعت کے سراؤنڈنگ کے باہر ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں. جو حکم ہے ہمیں قرآن کا، صاحب قرآن کا، ہمیں اس پر ہی مکمل عمل کرنا ہے. خود سے تو کچھ بھی ہم لوگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی لیے آج چونکہ یکم رمضان کی سحر ہے اور ہم الحمدللہ یکم رمضان کی سحر اختیار کر چکے ہیں. شہر کراچی میں ابھی کچھ ہی دیر کے بعد وہاں بھی اذان فجر کا وقت جو ہے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے گرد نواح میں رہنے والے وہ بھی اپنا آج کا پہلا روزہ، اس کی سحری ہے، اس کو انشاءاللہ اختیار کر لیں گے مکمل. اور وقت افطار تک جس طرح پہلے جناب قبلہ سہروردی صاحب نے فرمایا کہ کھانے اور پینے کا نام صرف روزہ نہیں ہے، وہ تمام چیزیں، وہ تمام آپ کے معمولات کی جو چیزیں جن کو آپ روزمرہ کی روٹین میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور چلنا ہے، پھرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا، آپ کے دل سے جو چیزیں نکلتی ہیں، اور کسی کی دل آزاری بھی اس حوالے سے نہ ہو. خاص طور پر وقت افطار میں ایک بڑی بھاگ دوڑ ہوتی ہے اس میں، اور لوگوں کا رش ہوتا ہے، ہر چیز میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسا ایک جملہ، کوئی ایسی کوئی بات اگر آپ کے لبوں سے نکل جاتی ہے
تو اس کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کرنا یہ رمضان کے اس روزے کے اندر شامل ہے، نہ کہ صرف کھانا اور نہ کہ پینا۔ تو خدارہ ان تمام چیزوں کو آج کے دن سے ہی کوشش کریں کہ ایک تو سمجھ لیں، ان تمام چیزوں کو اپنا لیں، تاکہ جو آنے والے بقیہ دن ہیں وہ 29 ہیں یا پھر مکمل 30 ہیں، خیر اس کا فیصلہ تو قریب جا کے ہوگا، لیکن ابھی سے جو ہے وہ اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے تاکہ ہمارے لیے جو باقی کے دن ہیں وہ آسان ہو سکیں۔ بس کچھ لمحات مختصر ہیں، اور ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے علامہ صاحب سے چاہیں گے کہ جو آج کا پیغام ہے ہماری تمام نوجوان نسل کے لیے، ہمارے بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، اور بالخصوص مسائل اور فضائل دونوں کے اعتبار سے یکم رمضان کی آج کے نشریات کے اختتامی گھڑیوں میں کیا پیغام محبت آپ دینا چاہیں گے؟ پھر اس کے بعد ہم مزید آگے انشاءاللہ بڑھیں گے۔ دیکھیں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری جو نوجوان نسل ہے، میل ہیں یا فیمیل ہیں، جی، ہمیں ایک لمحہ بھی غیر شرعی طور پر نہیں گزارنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ کوشش کرنی چاہیے، چونکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ 24 گھنٹے جو ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام سے سرفراز ہو سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں جو ہیں وہ 24 گھنٹے ہیں۔ روزے کی اپنی کیفیت ہے، رات کو اپنی کیفیت ہے، تو سونے کی اپنی کیفیت ہے، سحری ثواب ہے، افطاری ثواب ہے، یعنی اس میں ثواب ہی ثواب ہے۔ یہ چاہے کہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کریں اور دائیں بائیں باتوں میں ضائع کریں، کوشش کریں کہ ہم تھوڑی تھوڑی عبادت جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کرتے رہیں، اس کے لوازمات پورے کریں۔ ہر وہ عمل کے جس کا تعلق دنیا داری سے، کوشش کریں کہ ہم تھوڑا سا اس سے اوائڈ کریں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اور حضور کی سیرت کے مطابق ہم اپنی جو میرے نوجوان طبقہ ہے انہیں چاہیے کہ ایز اے فارمیلٹی رمضان نہ گزاریں، بلکہ رمضان کو رمضان المبارک سمجھ کے اس کو گزاریں، وہ روزے کی کیفیت ہو یا وہ رات قیام اللیل کی کیفیت ہو۔ تو یہی آج کا ہمارا پیغام اور یہی میسج ہے کہ گھروں میں جتنا کثرت سے قرآن پڑھا جائے۔ آج کے دور میں قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی ہم بے روی کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہمارے گھروں میں خیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے گھروں کو قبرستان بنا دیا ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ تو کثرت سے میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں کثرت سے قرآن پڑھیں، اور جو ہمارے نوجوان ہیں جنریشن انہیں بھی قرآن پڑھنا چاہیے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ سہروردی صاحب، ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں آپ موجود تھے، اور انشاءاللہ یہ موجود رہیں گے ہمارے ساتھ۔ جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا، مکمل یہ پہلا عشرہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اس کے بعد یہ روزہ رسول کی حاضری کے لیے سفر کریں گے انشاءاللہ، اور یقیناً ہم سب کے لیے دعا گو رہیں گے، اور ان کے توسل سے ہم بھی یہ گزارش کریں گے اپنے رب کی بارگاہ میں پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے، پروردگار ہمیں بھی بادب حاضری عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں مکمل جو گفتگو کی گئی فضائل رمضان کے حوالے سے، مسائل کے اعتبار سے، اور جو 2-3 سوالات ہم نے ضروری سمجھا کہ اس پر بات کی جائے، اس پر بھی تفصیل سے گفتگو کی گئی، آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، اس پر بھی ساتھ ساتھ ہم نے اپنے علماء سے رہنمائی لینے کی یہ کوشش کی ہے، اور ہم دعا کریں گے انشاءاللہ کہ جو باقی کے جو دن ہیں ہم روحانیت کے حصار میں ان دنوں کو، ان مبارک ساعتوں کو گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور آج کی ہماری جو سحر کی نشریات ہے اس کا وقت اپنے اختتام کی جانب ہے۔ وقت افطار میں بھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور نئے مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ، اور گفتگو ہوگی انشاءاللہ، موضوع کا انتخاب ہوگا۔ آپ لوگ پروگرام دیکھیے گا ضرور، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ نیا اس حوالے سے ہم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اپنے تمام مہمانوں کا میں شکریہ یہاں پر ادا کرنا چاہوں گا، حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کا، آپ تشریف لائے، اللہ رب العزت آپ کو صحت عطا فرمائے۔ صہیب رضا قادری صاحب ماشاءاللہ ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں، خوبصورت پڑھتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ عظیم رضا قادری ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ حسان شاہد بھی آپ تشریف لائے، خوبصورت انداز میں آپ نے بھی کلام پڑھا ہے۔ آخر میں یہ دونوں شہزادے مل کر جو ہے وہ ایک کلام پیش کریں گے، اور ہم آپ سے اسی کلام کے ساتھ رخصت لیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی وقت افطار میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو، کوہ نور کی پوری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو بکر بھائی اقبال عظیم علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام ہے، جو آنکھوں سے تو نابینا تھے لیکن دل کی آنکھوں سے بڑے روشن تھے۔ انہوں نے تصور کر کے جو کلام لکھا اسی کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ہاں اب تو بس ایک ہی
اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر میں کیا رو لگے دنیا دیکھوں، اب تو بس اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک دھن ہے۔ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، صبح کعبے